حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لرب علی الصلاة والسلام علی جد علی وعلی آباء علی وعلی ابناء علی وعلى اعوان علی وعلى انصار علی واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء علی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی علی بن ابی طالب عنوان صحیفۃ المؤمن ولایت علی بن ابی طالب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ مل کے پنجتن کے خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مل کے یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہوتا ہے، سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رسول کی حدیث ہے، مولا علی کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے، سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجئے۔ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان اہل بیت پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ سب پیادہ پہ آتا ہے، دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے۔ یہ آج کا دن مولا کائنات امیر المؤمنین کی ذات سے منسوب ہے۔ مالک امیر المؤمنین کے صدقے میں اب تمام حاضرین جو دعائیں حاجات لے کے آئیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اب تمام حاضرین کے مرحومین جن کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں، باریان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ جو بے اولاد ہے بالخص مومن مخصوص علی رضا نے دعا کے لیے کہا ہے، مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو بے گناہ اسیر ہیں، مالک بالخصوص بیمار کربلا کی اسیری کے صدقے میں محمد رمضان صاحب کو جلد از جلد اسیری سے رہائی عطا فرمائے۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں مولا علی کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا آمین ضرور کیجیے گا۔ مالک حجت دورہ بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ مل کے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ قبلہ تو جو ہے کہ کچھ عرض کروں، عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، محبان امیر المومنین علیہ السلام، میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر نبی کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے کہ جس میں نبی نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن کیسے پتہ چلے گا یہ نامہ اعمال جنتی کا ہے یا جہنمی کا ہے۔ اگر میں آپ کو 1000 صفحے کی کتاب دے دوں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد والے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت، یزیدیت، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی ٹائم کیا ہوا؟ ٹائم کیا ہوا؟ 45 منٹ۔
मौला कायनात की ज़ात पे बुलंदतर सलावत पढ़िए। तवज्जो है ना आपकी मेरी तरफ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी ने बताया कैसे पता चलेगा कि क़यामत के दिन ये नामा अमाल जन्नती का है या जहन्नमी का। अगर आपको कोई किताब दी जाए जिस किताब के अंदर 1000 सफ़हात हों, आप उस किताब का एक एक सफ़ा पढ़ेंगे नहीं कि आपको पता चले किताब के अंदर क्या है, बल्कि आप उस किताब का टाइटल देखेंगे, उस किताब का उन्वान देखेंगे, जिससे पता चल जाएगा किताब के अंदर क्या है। असहाब ने नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, हमें क़यामत के दिन कैसे पता चलेगा ये नामा अमाल जन्नती का है या जहन्नमी का है, मोमिन का है या मुनाफिक का है। मौला ने कहा, नामा अमाल का एक एक सफ़हा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि नामा अमाल का उन्वान देखकर, टाइटल देख के पता चल जाएगा कि इस नामा अमाल के अंदर क्या है। असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर हमें बताइए मोमिन के नामा अमाल का उन्वान क्या होगा। नबी ने कहा, उन्वान सहीफ़तुल मोमिन विलायत अली इब्न अबी तालिब। मोमिन के नामा अमाल के उन्वान का अली इब्न अबी तालिब की विलायत होगी। यानी नामा अमाल का आप टाइटल देख के पता चल जाएगा ये नामा अमाल किसका है। यानी जन्नती के नामा अमाल का उन्वान ही मौला अली की विलायत है। चूँकि मौला अली का दिन है, फिर सिर्फ जन्नती के नामा अमाल का उन्वान मौला की विलायत नहीं है। नबी ने एक कदम आगे बढ़ के फरमाया, सुनो अली कसीमुन नार वल जन्ना, जन्नत व जहन्नुम को तकसीम करने वाला भी अली होगा। जन्नत व जहन्नुम को तकसीम करने वाला भी अली होगा। जुमला मेरा नहीं है, ये 8वें इमाम का है। मामून का दरबार था, मामून के दरबार में 8वें इमाम आए। जैसे ही 8वें इमाम आए, मामून ने कहा, आप अक्सर एक हदीस लोगों को सुनाते हो, वो मेरी समझ में नहीं आती। मौला ने कहा, हम तुम्हें समझा देते हैं कि आप ये अक्सर कहते हो अली कसीमुन नारी वल जन्ना है, कि जन्नत और जहन्नुम को अली तकसीम करेगा। कहा, ये कैसे मुमकिन है कि अली जन्नतियों जहन्नमियों को तकसीम कर रहा हो। मौला ने कहा, अच्छा तुझे ये हदीस समझ नहीं आती। कहा, एक और नबी की हदीस है जो सही मुस्लिम के, ये मेरा जुमला है, सही मुस्लिम के बाबुल ईमान के अंदर मौजूद है। मौला ने कहा, अच्छा नबी की एक और हदीस है, वो तेरे समझ में आती है। कहा, कौन सी हदीस? का नबी ने कहा था, या अली हुब्बु का ईमानुन, ए अली जिस दिल में तेरी मोहब्बत हो वो मोमिन होता है। कि अगर तू ये नहीं समझता अली जन्नत व जहन्नुम तकसीम करने वाला है, ये हदीस समझ में आती है, जिस दिल में अली की मोहब्बत है वो मोमिन है, जिस दिल में अली का बुग़्ज़ है वो मुनाफिक है। वो कहते हैं, हाँ ये मैं हदीस मानता हूँ कि नबी ने कहा अली की मोहब्बत मोमिन की निशानी है, अली का बुग़्ज़ मुनाफिक की निशानी है, मगर ये नहीं मैं मानता कि नाउज़ुबिल्लाह नबी ने कहा हो अली जन्नत व जहन्नुम तकसीम करने वाला है। मौला ने कहा, अच्छा मैं तुझे वो भी अभी समझा देता हूँ। तू ये मानता है अली की मोहब्बत मोमिन की निशानी, अली का बुग़्ज़ मुनाफिक की निशानी। मौला ने कहा, जिस दिल में अली का मोहब्बत है वो मोमिन है। मौला ने कहा, ये बता मोमिन कहाँ जाएगा? जिस दिल में अली की मोहब्बत है वो मोमिन है, बता मोमिन कहाँ जाएगा? कहा, जन्नत में। मौला ने कहा, जिस दिल में अली का बुग़्ज़ है वो मुनाफिक है, बता मुनाफिक कहाँ जाएगा? कहा, जहन्नुम में। मौला ने कहा, फिर अली ने जन्नत व जहन्नुम तकसीम तो कर दी। जिसे जुमला समझ आए वो बोल के तायीद करे, जिसे समझ ना आए खामोश रहना मजबूरी है। कहा, जब अली की मोहब्बत की वजह से मोमिन जन्नत में जाएगा, मुनाफिक जहन्नुम में जाएगा। कहा, फिर अली ने जन्नत व जहन्नुम तकसीम तो कर दी, वो खामोश हो गया। मौला दरबार से बाहर निकले, मौला के चाहने वाले साथ साथ जा रहे थे। कहा, मौला आज आपने कमाल कर दिया, दुश्मन अली को उसके दरबार में लाजवाब कर दिया। ऐसे ही अली को दुश्मन को जवाब देना चाहिए। मौला ने कहा, जो मैंने जवाब दरबार में दिया है वो अली के मानने वाले के लिए नहीं, अली के मुनकिर के लिए है।
وہ جو وہاں پہ میں نے جواب دیا تم خوش ہو گئے کہ میں نے ثابت کر دی علی جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہے. کہا وہ علی کے چاہنے والے کے لیے نہیں، وہ دربار تو علی کے دشمن کے لیے تھا. کہا مولا پھر مومن کے لیے جواب کیا ہے؟ کہا حقیقت یہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا میرا جد علی پل صراط پہ کھڑا ہوگا، ایک ایک بندہ پل صراط پہ آ رہا ہوگا، میرا دادا علی ایک ایک کی پیشانی پڑھتا جائے گا، ان کی پیشانیاں پڑھ کے سمجھ جائے گا اور جنت و جہنم کو مخاطب کر کے کہے گا. جہنم کہے گا سن ھذا لی و ھذا لکا، جہنم اسے آنے دے وہ میرا ہے، اسے پکڑ لے وہ تیرا ہے. جسے علی اپنا کہہ دے وہ جنتی ہوتا ہے، جسے علی خود سے جدا کر دے وہ جہنمی ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ جسے علی نے اپنا کہہ دیا کہ ھذا علی یہ میرا ہے وہ جنتی ہو جائے گا، جسے علی نے کہہ دیا ھذا لکا یہ تیرا ہے وہ جہنمی ہو جائے گا. تمام برادران اسلام خصوصی توجہات کا تعلیم ہوں. مولانا کاظم آوان صاحب توجہ کیجئے، اگلا جملہ وہ کہتا ہے کہ آپ ایک حدیث سناتے ہیں لوگوں کو. مامون کا جملہ کسے کہہ رہا ہے؟ جو زمانے کی حجت ہے، جو اولی الامر ہے، جو امام وقت ہے. کل لوگوں کو آپ ایک حدیث سناتے ہو کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کہ یہ حدیث سناتے ہو، نبی کی دوسری حدیث چھپا جاتے ہو. مولانا نے کہا ہم کون سی حدیث چھپاتے ہیں؟ کہ تم یہ تو بتاتے ہو حسن و حسین جوانوں کے سردار ہیں جنت میں. کہ آپ چھپاتے یہ ہو کہ نبی نے کہا تھا فلان و فلان سیدہ کہول اہل الجنہ، فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. کہا آپ یہ بتاتے ہو جوان حسن و حسین سردار ہیں، آپ یہ حدیث چھپا جاتے ہو مسلمانوں سے کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. فتبسم الامام، میرے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. مولا نے کہا جب لوگوں کے دل میں بغض سے اہل بیت ہوتا ہے تو اللہ عقل چھین لیتا ہے. جسے جملہ سمجھ آیا ہے وہ بول کے تائید کرے. مولا علی کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میں بول کے اپنی پہچان کروا رہا ہوں، آپ بول کے اپنی پہچان کرواؤ. کہا یہ بتاتے ہو کہ حسن اور حسین جوانوں کے سردار ہیں اور یہ چھپا جاتے ہو فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. مولا نے کہا جب لوگوں کے دل میں بغض اہل بیت ہوتا ہے تو عقل اور شعور اللہ چھین لیتا ہے. مولا نے کہا سن، جنت کا کمال یہ ہے جنت میں بوڑھا بھی جائے گا جوان ہو جائے گا. جنت میں بوڑھا ہوگا ہی نہیں. جنت کا کمال یہ ہے اگر جنت میں بوڑھا بھی جائے گا وہ جوان ہو جائے گا. اور مولا نے کہا جہنم کی بات یہ ہے جہنم میں جوان بھی جائے گا بوڑھا ہو جائے گا. جہنم میں جوان بھی جائے گا بوڑھا ہو جائے گا. مولا نے کہا اس سے یہ پتہ چلتا ہے جہاں جوان ہوں گے وہاں جوانوں کے سردار ہوں گے، جہاں بوڑھے ہوں گے وہاں بوڑھوں کے سردار ہوں گے. والا آپ کو سلامت. جہاں جوان ہے وہاں جوانوں کے سردار اور جہاں بوڑھے ہیں. مولا نے کہا جہاں جوان ہے وہاں جوانوں کے سردار ہیں، جہاں بوڑھے ہیں وہاں بوڑھوں کے سردار ہیں. اور قبلہ یہی تو ہمیں فخر ہے کہ جو اللہ نے ہمیں امام عطا کیے ہیں وہ سب سے افضل و برتر تھے. قبلہ نبی کے بعد ہم علی کے دروازے پہ سر جھکاتے ہیں. میرے جتنے برادران اسلام ہیں خاص طور پہ جوان توجہ کریں، جملہ ذوہ دل پہ نقش کیجئے گا. آپ جس سکول کالج دفتر میں پڑھتے یا نوکری کرتے ہیں کبھی اپنا عقیدہ چھپایا نہ کیجئے، بتایا کرو میں علی کا شیعہ ہوں. قبلہ ہم نے نبی کے بعد علی کے دروازے پہ سر جھکایا ہے، ہم کبھی اپنا عقیدہ نہیں چھپانا چاہیے. سینہ تان کے بتاؤ میں علی کا شیعہ ہوں، سینہ تان کے بتاؤ میں دین نبی کے بعد علی کے دروازے سے لیتا ہوں، سینہ تان کے بتاؤ میں نبی کے بعد امام علی ابن ابی طالب کو مانتا ہوں. اگر کوئی کہے علی کے دروازے پہ کیوں جاتے ہو، اسے کہو مجھے علی سے بڑا کوئی در دکھا میں وہاں چلا جاتا ہوں. تو علی سے بڑا در دکھا میں وہاں چلا جاتا ہوں. اگر تو نہیں دکھا سکتا آ میں تجھے دکھاؤں جہاں اصحاب بھی آتے تھی ازواج بھی آتی تھی، جہاں
مسئلے پوچھنے کے لیے ازواج بھی آیا کرتی تھی، اصحاب بھی آیا کرتی تھی، اور قبلہ پہلے علی سے لے کے 12ویں علی تک جا کے دیکھ لیجئے، ہر کوئی میرے امام کے دروازے پہ آتا تھا، یا علی ہمیں دین سمجھاؤ، یا حسن ہمیں شریعت بتاؤ، حسین ہمیں حقیقت اسلام بتاؤ، زین العابدین عبادتوں کے راز سمجھاؤ، باقر العلوم ہمیں علوم کے اسرار بتاؤ، جعفر صادق ہمیں علم فقہ سکھاؤ، موسیٰ کاظم شریعت اسلام بتاؤ، علی رضا ہمیں دین اسلام سکھاؤ، محمد تقی ہمیں حقیقت شریعت محمدیہ بتاؤ، علی نقی ہمیں اسلام کی باتیں بتاؤ، حسن عسکری ہمیں شریعت حقیقت محمدیہ بتاؤ، مہدی دورہ ہمیں دین کی باتیں بتاؤ۔ یعنی پہلے امام سے لے کے لوگ 12ویں امام کے دروازے پہ آتے تھے، ہمیں یہ بھی مسئلہ بتاؤ، یہ بھی مسئلہ بتاؤ، یہ بھی مسئلہ بتاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی مملکت کے چپڑاسی سے لے کے صدر مملکت تک مولا علی کے دروازے پہ آتے تھے، یہ بھی بتاؤ، یہ بھی بتاؤ، یہ بھی بتاؤ۔ اور علماء اسلام نے لکھا ایک حاکم یہ جملہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، لولا علی لہلکا، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ جاؤ اپنے محلے کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، دین ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے لینا چاہیے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یا علی قبلہ ہاتھ اٹھانے میں گھبرایا نہ کرو، یہ کشکول ہوتا ہے جو مولا کی بارگاہ میں بچھایا جاتا ہے۔ جو کشکول مولا کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے، مولا اسے اس وقت تک واپس نہیں کرتا جب تک کچھ عطا نہ کر دے۔ اور قبلہ یہی تو وجہ ہے کہ مولا علی کے دروازے پہ ہر کوئی آتا تھا، اور پھر نبی نے کہا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، یہ 14 کے 14 محمد ہے۔ جملہ میرا نہیں ہے، میرے 7ویں امام کا ہے۔ 7ویں امام کے پاس بندہ آ گیا، کہا مولا آپ کے نانا نے بڑی عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ آپ کے نانا یہ کہہ دیتے ہمارا پہلا بھی علی ہے، درمیانہ بھی علی ہے، آخری بھی علی ہے، یہ 14 کے 14 علی ہے۔ یہ تو کہہ دیا محمد بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، زین العباد بھی محمد ہے، محمد باقر بھی محمد ہے، جعفر صادق بھی محمد ہے، علی رضا بھی محمد ہے، محمد تقی بھی محمد ہے، علی نقی بھی محمد ہے، حسن عسکری بھی محمد ہے، جو پردے کے اندر وہ بھی محمد، جو پردے کے باہر وہ بھی محمد، یہ سارے کے سارے محمد ہے۔ کمالا یہ کہہ دیتے میرا پہلا بھی علی ہے، میرا درمیانہ بھی علی ہے، میرا آخری بھی علی ہے، ہم 14 کے 14 علی ہے۔ میرے 7ویں امام کہتے یہ میرے نانا کیسے کہہ دیتے ہم 14 کے 14 علی ہے؟ جو لوگ غدیر کا ایک علی گوارا نہیں کرتے وہ 14 علی کیسے گوارا کر لیتے؟ ایک علی گوارا نہیں کرتے، یہ 14 علی کیسے گوارا کر لیتے جنہیں ایک علی گوارا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہا یہ سارے کے سارے محمد ہیں، اللہ کی حقیقت میں سارے کے سارے علی ہیں۔ اور قبلہ اگر میں اپنے کسی دوست، اپنے عزیز رشتہ دار کو بتاؤں کہ دیکھو میرا مولا کتنی بلندیوں پہ کھڑا ہے، تو میرے دوست صرف کہتے ہیں یہ صرف اتفاق ہوا ہوگا۔ آپ بھی اپنے کسی دوست محلے دار کو اگر کہو نا مولا علی کی دیکھو کتنی فضیلتیں ہیں، وہ کہتا ہے یہ اتفاق ہے۔ اچھا قبلہ اگر مولا علی کی ساری فضیلتیں اتفاق ہیں تو دیکھو کہاں کہاں پر تم کہو گے یہ سارے علی کے اتفاق ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ میرا مولا کائنات میں واحد ہے جو اللہ کے گھر میں آ رہا تھا، کوئی امام اور دکھاؤ جو اللہ کے گھر میں آ رہا تھا، دنیا کہتی ہے یہ اتفاق ہے۔ اگر میں کہوں 3 دن تک میرا مولا اللہ کے گھر مہمان رہا ہے، دنیا کہتی ہے یہ بھی اتفاق ہے۔ میں کہوں کہ 3 دن تک میرے مولا کی ماں کی میزبانی اللہ کرتا رہا، دنیا کہتی ہے یہ بھی اتفاق تھا۔ میں نے کہا 3 دن کے علی نے نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنایا، لوگ کہتے ہیں اتفاق ہے۔ میں نے کہا 3 دن کے علی نے پہلی غذا لعاب رسالت کو چوسا، کا یہ بھی اتفاق
इत्तेफाक है। मैंने कहा 3 दिन के अली ने मेरे मौला ने अबू जहल के चेहरे पे तमाचा मारा, कहा यह भी इत्तेफाक था। मैंने कहा अच्छा, मेरा नबी मक्का से मदीना हिजरत कर रहा था, नबी अपने बिस्तर पे अली को सुला रहा था, कहा यह भी इत्तेफाक था। मैंने कहा नबी मदीने के बाहर इंतजार कर रहे थे, 3 दिन तक अली का इंतजार किया। जब अली आ गया, नबी ने अली का हाथ पकड़ा, अली का हाथ पकड़ के नबी मदीने में दाखिल हो रहे थे। दोस्त कहते हैं यह भी इत्तेफाक था। मैंने कहा अली बदर का फातिह है, का इत्तेफाक होगा। मैंने कहा अली ओहद का मर्दे मैदान है, का इत्तेफाक होगा। मैंने कहा मेरा मौला अली जंग ओहद में जंग कर रहा था, मौला अली की तलवार टूट गई, अल्लाह ने आसमान से जुल्फ़िकार नाज़िल कर दी, का यह भी इत्तेफाक था। मैंने कहा अली को दादे शुजाअत देने के लिए फरिश्तों का सरदार कसीदा पढ़ रहा था, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, का यह भी इत्तेफाक था। मैंने कहा मेरा मौला अली जंग खंदक में अम्र इब्न वद के मुकाबले में जा रहा था, मेरे नबी ने हदीस पढ़ी, लोगों देखो ये अली आमर के मुकाबले पे नहीं जा रहा, बरज़ल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ली, आज कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले पे जा रहा है। मैंने कहा मेरे मौला अली ने अम्र बिन अब्द वद को वासिल जहन्नुम कर दिया। नबी ने हदीस पढ़ी, सुनो ज़रबतु अली यौमल खंदक अफज़लु मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत खंदक के दिन सकलैन की इबादत से अफजल है। लोगों ने कहा इत्तेफाक होगा। मैंने कहा अली खैबर का फातिह है, का इत्तेफाक होगा। मैंने कहा मेरा मौला अमीरुल मोमिनीन है, का इत्तेफाक होगा। मैंने कहा यासूबुद्दीन है, का इत्तेफाक होगा। मैंने कहा इमामुल मुत्तकीन है, का इत्तेफाक होगा। मैंने कहा काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन है, का इत्तेफाक होगा। मैंने कहा मेरा मौला लिवाउल हम्द उठाने वाला है, का यह भी इत्तेफाक है। मैंने कहा अली साकी ये कौसर है, का यह भी इत्तेफाक है। मैंने कहा अली हैदर कर्रार है, का यह भी इत्तेफाक है। मैंने कहा अली सिद्दीक अकबर है, का इत्तेफाक होगा। मैंने कहा अली फारूक आजम है, का इत्तेफाक होगा। मैंने कहा मेरा मौला शाह कुल कफा है, का इत्तेफाक है। मैंने कहा अली मस्तर हल अता है, का इत्तेफाक है। मैंने कहा मेरे मौला ने हालत रकू में अंगूठी ज़कात में दी, अल्लाह ने आयत विलायत उतार दी, का यह भी इत्तेफाक है। मैंने कहा मेरा मौला चादर ततहीर में आया, अल्लाह ने आयत ततहीर उतार दी, का यह भी इत्तेफाक है। मैंने कहा अली के घराने ने रोटियां यतीम मिस्कीन असीरों को दी, अल्लाह ने सूरह दहर नाजिल कर दिया, का यह भी इत्तेफाक है। मैंने कहा अच्छा आओ फिर मैं तुम्हें अली बताता हूँ। मेरा मौला वजहुल्लाह है, का इत्तेफाक है। लिसानुल्लाह है, का इत्तेफाक है। मैंने कहा ऐनुल्लाह है, का इत्तेफाक है। मैंने कहा मशीयतुल्लाह है, का यह भी इत्तेफाक है। मैंने कहा अली नफ्सुल्लाह है, का यह भी इत्तेफाक है। मैंने कहा अच्छा आओ हम तारीख़ इस्लाम से अली समझते हैं। मैंने कहा तारीख़ इस्लाम में उलमा ने लिखा नबी दुनिया से जा रहे थे, जानू अली का था। जो अली की विलायत रखता है वो बोल के तायीद करे, बाकी हर बंदा हमारा मेहमान है। मैंने कहा उलमा ने लिखा नबी दुनिया से जा रहे थे, जानू अली का था, का ये भी इत्तिफाक है। मैंने कहा नबी दुनिया से जा रहे थे, नबी को गुस्ल अली दे रहा था, का ये भी इत्तिफाक है। मैंने कहा नबी को कफन अली पहना रहे थे, का ये भी इत्तिफाक है। मैंने कहा नबी को लहद में अली उतार रहे थे, का ये भी इत्तिफाक है। मैंने कहा अली कायनात में वाहिद है जिसकी मोहब्बत मोमिन और मुनाफिक की पहचान है, का ये भी इत्तिफाक है। मैंने कहा अली कायनात में वाहिद है जो जन्नत और जहन्नुम तकसीम करने वाला है, का ये भी इत्तिफाक है। मैंने कहा अली कायनात में वाहिद है जिसकी ज़ौजा बतूल है, का ये भी इत्तिफाक है। मैंने कहा अली कायनात में वाहिद है जिसकी औरत जन्नत की औरतों की सरदार है, का ये भी इत्तिफाक है। मैंने कहा अली कायनात में वाहिद हस्ती है जिसके बेटे जन्नत के सरदार है, का ये भी इत्तिफाक है। चलो लोगों फिर हम तुम्हें अली नहीं बताते, जिस अली का इत्तिफाक ये हो अल्लाह के घर में आए, जिसका इत्तिफाक ये हो वो जन्नत और जहन्नुम तकसीम करे, जिसका इत्तिफाक ये हो उसके बेटे जन्नत के सरदार है। फिर हम तुम्हें अली नहीं बताते, तुम हमें अली समझाओ जिसका ये सारा इत्तिफाक हो, उस अली का इख्तियार क्या होगा। सारा मेरे साथ मेरा साथ जैसे ऐसा ना सुनो जिसका तुम्हें लामा साहब बोलते तमस्त कलंदर बात दे लो तमस्त कलंदर असनान का बाबा असनान का बाबा काजीदा बाबा मनकुंदा मौला मनकुंदा मौला काबेदा काबा काबेदा गौर सबका मौला कंबर पुकारे मीसल पुकारे
اگر علی کی یہ ساری فضیلتیں ہی اتفاق پہ مل گئی تو ہم اس علی کے اختیار پہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ اور بس موالیان حیدری کرار، جو علی اتنی بلندیوں پہ کھڑا تھا، ہر بندے کا دل کرے اپنی پیشانی اس علی کے دروازے پہ جھکا دے، لیکن میرے مولا پہ وہ وقت بھی آیا کہ جب بنت پیغمبر نے کہا ابو الحسن میں نے سنا ہے آپ کو مدینے کے لوگ سلام نہیں کرتے، کہا بنت پیغمبر بات اس سے بڑھ گئی ہے، علی سلام کرتا ہے کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ اجرکم علی الزہرا، کہا بنت پیغمبر بات اس سے بڑھ گئی ہے، علی سلام کرتا ہے کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ بس ایک روایت تاکہ آنکھ سے کیوں ہوئے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، عدداروں کوئی شہادت کا نہیں، صرف ایک علی کی بیٹیوں کی قربت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ دعا مانگا کرو، عید قریب ہو تو کوئی بیٹی یتیم نہ ہو۔ جسے جملہ سمجھ آیا ہے اس کے رونے کے لیے کافی ہے، عید قریب ہو تو کسی کی بیٹی یتیم نہ ہو۔ سوچو تو صحیح جو زینب علی جیسے کریم کی بیٹی ہو۔ عزادارو جب مسجد میں مولا پہ ضرب چلی، علی کی بیٹی مصلی عبادت پہ تھی، علماء روایت بیان کرتے ہیں کہ زینب سلام اللہ علیہا نے نماز مکمل کی، جلدی سے ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی جانب بڑھ کے کہتی ہے ام کلثوم دیکھو آج کیسا زلزلہ آ رہا ہے، دیکھو کوفہ میں آندھیاں چل رہی ہیں، جبرائیل کے رونے کی ثنائیں آ رہی ہیں، یہ ابھی نوحہ بلند ہو رہا تھا، الا واللہ تہدمت ارکان الہدا الا قد قتل امیر المؤمنین، دیکھو ارکان ہدایت زمیں بوس ہو گئے، مومنوں کا امیر مر گیا۔ ام کلثوم دعا مانگو بابا خیریت سے ہو۔ اجرکم علی الزہرا، عزادارو مولا کو ضرب لگی، ایک چادر بچھائی گئی، بیٹوں نے بابا کو چادر میں رکھا، بیٹی چادر کے کونے پکڑ کے گھر کی جانب چلے، مولا علی کو ضرب لگی، مولا علی کی آنکھیں بند ہیں، بیٹیاں گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی تھی، زینب سلام اللہ علیہا پسے دروازہ کھڑی ہے۔ عزادارو جب دور سے زینب سلام اللہ علیہا نے بابا کو آتے دیکھا، بابا کی ریش مبارک خون سے سرخ دیکھی، زینب کی چیخ بلند ہوئی، زینب سلام اللہ علیہا کی چیخ بلند ہوئی۔ پہلی دفعہ میرے کریم مولا نے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کے اطراف میں دیکھا اصحاب ہے، اشارے سے مولا حسن کو بلایا، مولا حسن قریب آئے، کہا حسن بیٹا یہ میرے اطراف میں کون آ رہا ہے؟ کہا بابا آپ کے اصحاب ہیں، کہا ان کا شکریہ ادا کرو، انہیں کہو یہاں سے واپس چلے جاؤ، میرے زینب کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اجرکم علی الزہرا، آخری جملہ، میری زینب کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اگر میرے کانوں میں زینب کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو ان ماں محرموں کے کانوں میں بھی جا رہی ہوگی۔ میں ہاتھ باندھ کے اپنے مولا سے عرض کروں گا مولا ابھی 19 ماہ رمضان کی صبح ہے، مولا ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، اصحاب با وفا کی نظریں جھکی ہوئی ہے، زینب سلام اللہ علیہا کے سر پہ چادر ہے، میری آقا زادی دروازے کے پیچھے کھڑی ہے، علی کی غیرت گوارا نہیں کر رہی، زینب کی آواز بھی نہ محرم سنے، میں کہوں گا مولا 20 سال بعد اسی کوفہ میں آ جاؤ، اصحاب با وفا نہیں شرابیوں کا مجمع ہے، بلوائے عام ہے، زینب بے ردا ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، عزادارو اس لیے پہلا قدم زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ کے بازار میں رکھا، اپنا بابا علی یاد آ گیا، مڑتے ہوئے نجف کو منہ کر کے کہتی ہے بابا یا علی میری مدد کو آؤ، 19 ماہ رمضان کی صبح میرا پردہ بچانے والے